آج اسلامی تاریخ 22 جمادی الثانی ہے۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ آپ کے مناقب اور فضائل اتنی بات کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا، میں نے ہر ایک کا بدلہ دنیا میں اس کو ادا کر دیا ہے۔ ابو بکر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا بدلہ مصطفیٰ دنیا میں ادا نہیں کر سکا، آخرت میں ادا کر۔ صدیق وہ ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے دنیا میں کسی کو خلیل بنانے کی اجازت ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، یہ رتبہ اور یہ مقام اللہ نے کب دیا؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے مال مانگا تو میں نے مال اللہ کے نام پہ قربان کر دیا، جب اللہ نے جان مانگی تو آتش نمرود میں میں نے جان بھی اللہ کے نام پر قربان کر دی، جب اللہ نے مجھ سے بیوی بچوں کی قربانی مانگی تو میں نے وہ بھی اللہ کے نام پہ قربانی ادا کر دی، جب اللہ نے مجھ سے وطن کی قربانی مانگی تو میں نے وطن کی قربانی بھی اللہ کو دے دی۔ اب جو چیزیں فرمایا جب یہ قربانیاں دیں اس کے بعد اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جان کی باری آئی پیغمبر مصطفیٰ پہ جان نچھاور کر دی، مال کی باری آئی تو مال نچھاور کر دیا۔ آپ تاجر ہیں، کئی ہزار درہم اور دنانیر کے آپ مالک تھے، ایمان لاتے ہیں، سب کچھ دیتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ہجرت کا موقع آتا ہے حضور پیغمبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ سفر ہجرت میں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آپ اس غار ثور میں جائیں، آپ صرف پانی کی 2 بوتلیں لیں، 1.5 لیٹر کی، آپ ان 2 بوتلوں کو لے کر اس غار ثور پر چڑھیں، آپ درمیان سے کیا پہلے ہی تھک جائیں گے اور آپ کا جی یہ چاہے گا کہ میں ان دونوں بوتلوں کو بھی یہاں چھوڑ دوں، کہ چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ نبوت کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا، حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر آپ نیچے سے لے کر وہاں تک حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر لے کر گئے۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اس حدیث کو حدیث ثلاثی کہتے ہیں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ حضور علیہ السلام کی بات سنی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، حضرت عمر نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ آسمان سے جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں، اور پھر اللہ کا پیغام لاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ اب ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 3 چیزوں کا ذکر کیا ان میں پہلی چیز یہ تھی اللہ کے محبوب مجھے اس چیز کی محبوبیت ہے، میں اس چیز کو چاہتا ہوں، میری پہلی چیز جو محبوب ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آنکھیں ابو بکر کی ہو، چہرہ آمنہ کے لال کا ہو، اور یہ نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں، میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں۔ اب آپ ذرا دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کیا ہے کہ مجھے پہلی چیز محبوب کیا ہے کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ اللہ نے اس کو قبول کیسے کیا؟ اللہ نے اس کو شرف قبولیت بھی۔ اب جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہ بھی میرے چہرے پہ پڑ رہی ہے، پورے مجمع کی نگاہ میرے چہرے پر پڑ رہی ہے، آپ پورے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ساتھ غیر شعوری طور پر آپ کی نگاہ ممبر پر بھی پڑ رہی ہے، حالانکہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی نگاہ میں ممبر بھی آ رہا ہے، آپ کی نگاہ میں اسپیکر بھی آ رہا ہے، آپ کی نگاہ میں پیچھے محراب بھی آ رہا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تمنا کو دیکھو، آپ حضور علیہ السلام کو اٹھا کر جب آپ اوپر غار ثور میں لے کر گئے اور عرض کی اللہ کے محبوب میں اندر جاتا ہوں، اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ جو آیت
اتری ہے. اس نے کہا کہ ثانی اثنین، دو میں سے جو دوسرا ہے. فرمایا یہاں ایک موقع ایسا ہے، مفسرین نے لکھا یہاں ثانی سے مراد حضور کا ذکر ابو بکر پہلے، یہ مراد نہیں ہے کہ ابو بکر فضیلت میں بھی پہلے، نہ ذکر غار کا ہے. فرمایا ایک کا وہ جو دوسرا تھا، یا حضور دوسرے، پہلے کون؟ ابو بکر. کیوں؟ ابو بکر پہلے غار میں جا کر اس غار کو صاف کرنے والے. آپ اندر گئے، آپ نے غار کو صاف کیا، غار میں سوراخ تھے، آپ نے کپڑے پگڑی کو اتارا، آپ نے اس کو پھاڑا، سوراخ کو بند کیا، اب غار صاف ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلایا. اب ذرا تصور کرو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے لیے لیٹے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اقدس کے لیے، وہ طیب اور طاہر زلفوں کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، آپ کا مرتبہ، میرے محترم دوستو، کیا شان، کیا عظمت، کیا رفعت، کیا مرتبہ، کیا میرے محترم دوستو کمال. آج ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں. قرآن سطور کی شکل میں ہے، قرآن حروف کی شکل میں ہے، قرآن علمی شکل میں ہے. آمنہ کا لال وہ تھا جو عملی شکل میں قرآن تھا. آپ عملی شکل میں قرآن تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے، آپ استراحت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا. اب ذرا دیکھو، ہو سکتا تھا حضور کا سر حضرت صدیق اکبر کی گود میں نہ ہو، آپ کا سر نیچے کوئی تکیہ ہو، کوئی اور چیز ہو، اس پر ہو. اور ہے کیا ہے؟ غار ہے تنہائی ہے. یہاں موجود کون ہے؟ صرف آمنہ کے لال اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور کوئی بھی نہیں ہے. اب اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہے. اب اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں ہے. اگر کسی اور جگہ ہوتا، اب دیکھو حضور کے چہرے پر نگاہ پڑتی، ساتھ غار پہ بھی پڑتی، حضور کے چہرے پر نگاہ پڑتی، پیچھے جو مکڑی نے جالا تن ہے وہاں بھی نگاہ پڑتی. لیکن نہیں، یہاں صدیق اکبر کی گود ہے، اس میں سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. اس کو علماء نے ایسے لکھا ہے، فرمایا جیسے قرآن رحل میں پڑا ہوا ہے. 3 دن اور 3 راتیں ہیں. ان 3 دنوں اور 3 راتوں میں اللہ نے صدیق اکبر کی اس دعا کو شرف قبولیت دی، اور اس انداز سے تھی. نگاہیں صدیق اکبر کی تھی، چہرہ آمنہ کے لال کا تھا، اور آپ حضور کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں. اور اس چہرے پر نگاہ صرف صدیق اکبر کی پڑ رہی تھی اور کسی کے نہیں پڑ رہی تھی. اللہ قدردان ہے، اللہ قدردان ہے. اور پھر فرمایا صدیق وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ مجھ پر لگا دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں موجود ہیں، آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا خاندان حضور علیہ السلام کی خدمت میں لگا ہوا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء، آپ کھانا پہنچاتی تھی غار میں. ابو جہل ڈھونڈ رہا ہے، کفار ڈھونڈ رہے ہیں، کفار نے جگہ جگہ ٹولیوں کو پھیلایا ہوا ہے. ابو جہل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتا ہے. حضرت اسماء حضرت صدیق اکبر کی بیٹی دروازہ کھولتی ہیں، اور دروازہ کھول کے ابو جہل پوچھتا ہے تمہارے والد کہاں ہیں؟ یہ نہیں پوچھا اس نے کہ حضور کہاں ہیں، کیونکہ ابو جہل کہتا تھا جہاں صدیق ہوگا وہاں مصطفیٰ ہوگا. آگے سے حضرت اسماء کہتی ہے تو والد کا پوچھتا ہے، مجھے حضور کا بھی پتہ ہے لیکن تجھے نہیں بتاتی. ابو جہل کہتا ہے تو یہ کہہ دے مجھے نہیں پتا. کہا نہیں پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. اس پر اس نے ایک زوردار تھپڑ مارا. کہتے ہیں اس کی گونج پورے محلے میں پڑی. صدیق اکبر کی بیٹی گری، ان کا سر سامنے پتھر پر لگا، یہاں چوٹ لگی، یہاں سے خون کے فوارے نکلے، آنکھ سوج گئی. اب جب صبح کو یہ کھانا لے کر گئی نا تو یہ کھانا رکھ رہی ہے اور دوپٹے سے یوں چہرہ چھپایا ہوا ہے. پھر یوں پردہ ہٹایا، حضور نے چہرے کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور پھر اس کے بعد اس نے جب ساری بات بتائی، حضور نے فرمایا ابو بکر ہے. ابو بکر تو وہ ہے جس کا خاندان بھی مصطفیٰ پہ قربان ہے. کیا شان اور کیا عظمت ہے. اور پھر دیکھیے جب ہجرت پہ ساتھ گئے، 5000 درہم دنانیر آپ ساتھ لے کر گئے.
آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں. صدیق اکبر سفر میں ساتھ ہیں. آپ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ جب وہاں پہنچتے ہیں, جب مسجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے, مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جاتی ہے, جن لڑکوں کی وہ زمین تھی وہ تحفتاً ہدیتاً دینے کے لیے تیار تھے. حضور نے فرمایا نہ تحفتاً قبول نہ ہدیتاً قبول, میں یہ زمین تم سے قیمتاً لوں گا. قیمت طے ہوئی, زمین مسجد نبوی کے لیے خریدی جا رہی ہے, اس کی قیمت ادا کرنے والا ابو بکر تھا. آپ نے قیمت ادا کی اور اللہ نے اس قیمت کی تو قیمت پھر کیا لگائی. فرمایا جس چیز جگہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آپ نے مسجد نبوی کے لیے وقف کیا, عرش سے پیغام آتا ہے ما بین ممبری و روزتی روزۃ من ریاض الجنہ. اے میرے محبوب آپ امت کو یہ پیغام سنا دے, ابو بکر نے جس جگہ کو خریدا ہے میرے ممبر سے لے کر میرے روزے تک اللہ نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا قرار دے دیا ہے, جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. آج آپ بھی جاتے ہیں, اب تو وہاں جانا مشکل ہے, آپ بھی موبائل پر بکنگ کرتے ہیں, آپ بھی تڑپتے ہیں, آپ بھی دعائیں کرتے ہیں. اللہ ریاض الجنہ کے 2 نفل نصیب فرما دے. ان 2 نفلوں پہ جو ہم وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں, اس جگہ کو خریدنے والا یار غار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, جس کو تاریخ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. آپ کا ایک مزاج تھا, ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. آپ جس علاقے میں جاتے, جا کر وہاں کوئی بڑا بزرگ ہوتا, اللہ والا ہوتا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے جا کر ملتے تھے. آپ یمن گئے, یمن میں ایک شیخ تھا جس کا نام شیخ یزد یمنی تھا. آپ اس کے پاس گئے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیخ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا, اتنا بوڑھا تھا, اس کی یہ بھویں بھی اس کی آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی تھی. میں جا کر بیٹھ گیا. شیخ مجھ سے پوچھتا ہے مسمو کا, آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ. کہتا ہے مسمو ابھی کا, آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا ابو قحافہ. پھر میری ماں کا نام پوچھتا ہے, پھر کہتا ہے من این جئتا, تو کہاں سے آیا؟ میں نے کہا میں مکہ سے آیا. کہتے ہیں شیخ اٹھا یوں آگے ہوا, اپنی بھووں کو اوپر کیا, کہ مجھے دیکھ کر زارو کتار رونے لگا, زارو کتار رونے لگا. میں نے کہا شیخ روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا سنو میری عمر اس وقت 390 سال ہے, 4 صدیاں میں گزارنے والا آدمی ہوں, تورات کا عالم ہوں, زبور کا عالم ہوں, انجیل کا عالم ہوں, آسمانی کتابیں میرے سینے میں ہیں. سنو میں ان کتابوں کا نچوڑ تمہیں بیان کرتا ہوں. ان کتابوں کا نچوڑ یہ ہے, آخر الزمان پیغمبر جو مکے کی دھرتی پر آئے گا, نام اس کا ہوگا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, والد کا نام ہوگا عبداللہ, ماں کا نام ہوگا آمنہ. فرمایا اس نبی کی نبوت کی سب سے پہلے جو آدمی تصدیق کرے گا اس کا لقب ہوگا ابو بکر, اس کا نام ہوگا عبداللہ, اس کے والد کا نام ہوگا ابو قحافہ عثمان, اس کی ماں کا نام ہوگا ام سلمہ بنت ام الخیر. فرمایا سنو تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے یا تو اس نبی کا دیدار کروا دے, اس نبی کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا جو شخص ہے اس کا دیدار کروا دے. تمہیں خوشخبری ہو, مکے میں تم واپس جاؤ گے, حضور نبوت کا اعلان کریں گے, سب سے پہلے ان کی نبوت کی تصدیق کرنے والے تم ہوگے. تو کہتا حضور کو میرا پیغام دینا, کہ بن دیکھے حضور پہ میں ایمان لے آیا. اور کہنا اور دعا مانگتا تھا یا اللہ میں نے حضور کو نہیں دیکھا, حضور کی نبوت کی تصدیق کرنے والے شخص کو دیکھ کر میں ایمان لاتا. یہ مقام اور یہ مرتبہ, یہ رتبہ. پھر آگے دیکھیے اعلان ہوتا ہے کہ اسلام کو آج مال کی ضرورت ہے, چندے کی ضرورت ہے. صحابہ لا رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے ہیں ہر موقع پر صدیق ہم سے آگے نکل جاتا ہے, آج میں صدیق سے آگے نکل جاؤں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, گھر کے سامان کو آدھا کیا, اور جو آدھا لایا بہت بڑی مقدار میں تھا. ابھی بیٹھے حضرت عمر انتظار میں کہ حضرت ابو بکر آئیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے,
گھر میں جو کچھ تھا اس سارے سامان کو اکٹھا کیا، دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کسی نے بیٹی نے پوچھا باجان ہاتھ کیوں پھیرے؟ فرمایا حضور نے کہا گھر میں جو کچھ ہے لے کر آؤ، میں چاہتا ہوں ایک سوئی بھی اس گھر میں باقی نہ رہے، اگر سوئی ہے تو اس کو اٹھا کر بھی سامان میں رکھا۔ آپ نکلنے لگے، اپنے بدن کے کپڑوں پر نگاہ پڑی اور آپ نے کیا کیا، دروازے پر جو ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا تھا، جو بوسیدہ تھا، اس ٹاٹ کے کپڑے، اس پردے کو آپ نے اتارا۔ اتارنے کے بعد اندر گئے، آپ نے بدن کے کپڑوں اتارا، اتارنے کے بعد اس ٹاٹ کا لباس پہنا اور اپنے کپڑوں کو بھی اس چندے کے سامان اور اس مال کے اندر آپ نے رکھا۔ اس سارے سامان کو اکٹھا کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے سوال کا انداز بدل دیا۔ حضور نے یہ نہیں کہا ابو بکر کتنا لائے ہو، حضور نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ کی اور اپنے اللہ کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ کہتے ہیں یہ باتیں چل رہی تھی، جبرائیل امین آ گئے۔ حضرت جبرائیل آئے، حضور نے حضرت جبرائیل کو دیکھا کہ جبرائیل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، بوسیدہ لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تو نے یہ کیوں لباس پہنا ہوا ہے؟ اور فرمایا حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب ذرا نگاہ اٹھائیے اور آسمانوں کی طرف دیکھیے، 70,000 فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہوا ہے۔ فرمایا یہ لباس کیا ہے؟ آج جبرائیل نے کون سا لباس پہنا ہے؟ آسمان کے فرشتوں نے کون سا لباس پہنا ہے؟ اللہ نے عرشوں پر اعلان کیا جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے جبرائیل آج تو بھی وہ لباس پہن۔ جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے جنت کے فرشتوں تم بھی پہنو۔ جب تک ابو بکر کے بدن پر یہ لباس ہے عرش و فرش کے فرشتوں کے بدن پر بھی یہی لباس ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب حضرت ابو بکر سے کہیں اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ کیا انداز ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جب کائنات کا رب سلام بھیجے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تجھے اللہ کا سلام آیا۔ حضرت ابو بکر رونے لگے۔ اگلی بات سنو، حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے محبوب آسمان پر رب پوچھ رہے ابو بکر سے پوچھو اس حال میں اپنے اللہ سے راضی ہے؟ انتہا ہے خدا کی قسم، عشق کی انتہا ہے، تعلق کی انتہا ہے، سب کچھ قربان کیا۔ آمنہ کے لال نے مال مانگا، حضرت ابو بکر نے سب کچھ دے دیا، جان مانگی وہ بھی حوالے، اولاد مانگی وہ بھی حوالے۔ پھر آج اس موقع پر عرش والا خود کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو وہ رب سے راضی ہے۔ باقی صحابہ سے اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں، ابو بکر وہ ہے جس کی رضا رب خود پوچھ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا اللہ کو جا کر میرا سلام کہیں اور اللہ کو کہیں ابو بکر اس حال میں راضی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں راضی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات، جس مرض میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس مرض میں آپ نے اپنے مصلی پر اپنی امامت، جہاں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء امامت کروایا کرتے تھے، آپ نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو جا کر حکم دو، آمنہ کا لال حکم دے رہے کہ میری عدم موجودگی میں بیمار، اب میں وہاں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، اب اس مصلی کا حقدار ابو بکر ہے، اس کو کہو کہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضور علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ ابو بکر کو کہو صحابہ کو نماز پڑھائے۔ اب دیکھیے ذرا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے حجرہ سے تھوڑے سی طبیعت افاقہ ہوئی، حضرت علی، عمر، حضرت فضل، حضرت عباس انہوں نے پکڑا ہوا ہے۔ صدیق اکبر نے محسوس کیا حضور آ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر مصلی سے پیچھے ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابا بکر کم، یعنی کھڑے رہے مکان کا، اپنی جگہ پر۔ اب الفاظ غور کرو، مصلی کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام کا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا ابو بکر میری جگہ پہ کھڑا رہے، کیا فرمایا اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ امت کو اس بات کا پیغام تھا اگر آمنہ کے لال دنیا سے رخصت ہو گئے تو میرے بعد اس مصلی اور امامت کا حقدار کون ہے؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات یاد رکھیں، 17 نمازیں حضور کی زندگی میں پڑھانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایمان اور آپ کی استقامت جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، فتنے کھڑے ہو گئے. مسلمہ کذاب کا فتنہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، ادھر سے وہ اٹھ گیا. ادھر سے میرے محترم دوستو جو آخری لشکر حضور نے روانہ کرنا تھا، وہ لشکر ابھی تک مدینے میں موجود ہے. حضور کا انتقال ہو گیا ہے. اب یہ جب فتنے کھڑے ہوئے، حضرت علی نے یہ کہا تھا، ابو بکر آپ نے وہ استقامت دکھائی ہے اس جگہ پر جو نبی استقامت دکھایا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس استقامت کی برکت سے امت کو سنبھال لیا. بہت سارے فتنے اٹھے، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے، ان کی طرف اشارہ کریں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کہہ رہے تھے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ آپ نے ایک لشکر مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا، دوسرا آپ نے منکرین زکوٰۃ کے لیے. جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا آپ نے اس کو، صحابہ کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، باہر سے آ کر لوگ ہمارے بدن کو نوچ دیں، ہمیں گھسیٹے، ہمیں خون آلود کر دیا جائے، اور بھی بہت سارے باتیں کی. لیکن ایک بات یاد رکھو، حضور کے دین میں کمی آ جائے ابو بکر اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. اَيَنْقُصُ فِي الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ، حضور کے دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. کہتے 3 دن مسجد نبوی میں نہ آذان ہوئی نہ نماز. کیا مطلب؟ آذان اور نماز دینے والا کوئی نہیں تھا. آذان دینے والا کوئی نہیں، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. سب کو اللہ کے راستے میں روانہ کر دیا، سب کو روانہ کیا. اور اس کا میرے محترم دوستو پھر نتیجہ یہ نکلا، سارے فتنے ختم ہوئے اور پھر اسلامی پرچم لہراتے لہراتے کہاں تک پہنچا. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ کامل تابعداری نصیب فرمائے.